ایک بادشاہ کا ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں کے لوگ نہر سے پانی پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام کی سہولت کے لیے یہاں ایک گڑھا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنی باقی سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گڑھا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ گڑھا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گڑھا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا رکاوٹ یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گڑھا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام بنتا ہے اور نہ ہی مستری کا۔ اس مشکل کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جائیں جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گڑھے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھ دیں۔ ایک اور دور اندیش صاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے محاسب رکھنا ضروری ہے۔ اکاؤنٹنٹ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوگا۔ ایک اور سمجھدار اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت میں ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے ماشکیوں، مستریوں، سنتریوں، بار برداروں سے اچھے طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان میں لڑائی جھگڑا یا کوئی ذاتی رنجش ہو جاتی ہے تو اس کا تصفیہ اور ان کے درمیان میں صلح کون کرائے گا تاکہ کام بلا رکاوٹ چلتا رہے۔ اس کے لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں کو اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ سارے انتظام پر کوئی ہیڈ مقرر ہونا چاہیے۔ ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال کے بعد بادشاہ کا پھر اسی مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور تک نظر آتی ہیں اور عمارت کا دبدبا آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گڑھا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک علیحدہ ہی جہان پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر ڈاکٹر فلاں ابن فلاں ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گڑھا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ کی حکم پر ہی تو ہوا ہے جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گڑھا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گڑھے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گڑھا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہے۔ گڑھے کے چاروں طرف بے شمار لوگ آرام کرتے اور سوئے ہوئے پڑے ہیں اور سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے، گڑھے کی مرمت اور بحالی کے لیے عطیات جمع کروائیں، وزارت انتظامی امور برائے گڑھا۔ ذرا سوچئے، یہ اپنے ہی وطن کی کہانی تو نہیں ہے۔